نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد ربانی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ولم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول پہنچا دو جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ رب العزت لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جامع البیان میں کہ اگر آپ نے جو بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اگر بالفرض معاذ اللہ اگر آپ نے ایک آیت بھی چھپا لی تو آپ نے رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی نازل ہوا، اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیغام امت تک پہنچا دیا، لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب اگر کوئی بدبخت ملعون نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں پہنچایا تو یہ نہیں پہنچایا، اعتراض کرے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سب کچھ پہنچا دیا۔ اب اگر کوئی بدبخت ملعون روافضیوں میں سے اٹھ کر یہ کہتے اور کہیں کہتے بھی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہیے تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا، اس طرح کے اعتراضات فضول کرے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یاد رکھے کہ جو خلیفہ کا اس حوالے سے انتخاب تھا وہ نبی کریم علیہ السلام نے امت پر چھوڑا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو تھی اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، تو انہوں نے جو پہلے خلیفہ راشد تھے، امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ امت پر چھوڑا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر اس طرح کے بدبخت روافضیوں میں سے کوئی اٹھ کر کے اور کہتے بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کیوں نہیں کی، یا وہ جو حدیث کرتاس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ لکھنا چاہتے تھے حضرت علی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کو خلیفہ نومینیٹ کیا جائے، حضور علیہ السلام نے کیوں نہیں بیان کیا، تو اس طرح یہ ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے تمام جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا آپ نے پہنچا دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ امت پر چھوڑا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار حدیث ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اشارتاً امت کو پیغام دیا صحابہ کو کہ جو پہلے خلیفہ راشد ہوں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضور علیہ السلام نے اپنی حیات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مسئلے پر کھڑا کیا اور انہیں نماز پڑھائی، امامت کروائی، تو لہٰذا یہ امت پر چھوڑا گیا تھا۔ تو دیکھیں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ تو اہل سنت کا اور تمام مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔ اور خلفاء راشدین 5 ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام کے بادشاہ ہیں۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام نے تمام پیغام امت تک پہنچا دیا، لہٰذا جو بدبخت ملعون حضور علیہ السلام پر اعتراض کرے کہ حضور نے یہ چیز نہیں پہنچائی، یہ نہیں پہنچائی، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر اور مرتد ہے۔ یہ ویڈیو سنے دیگر لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔